مدینے کے تاجدار نے اپنے رب کے جلوے دیکھے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں جانا اور وہاں پہ جا کے پھر واپس تشریف لے آنا اور رب کی بارگاہ کا دیدار کرنا اور رب کے بارگاہ کے دیدار سے فیض پانا، یہ محبوب کریم جناب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت ترین معجزہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سنہری الواقعہ کا جو بیان ہے، فرمایا وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے پاس بلا کے لے گئی، اسرا بعبدہ، جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اب ہوتا تو یہ ہے کہ جو بندہ سیر کرنے نکلتا ہے وہ دن کی اجالوں میں سیر کرتا ہے اور دن کے اجالوں میں ہی اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ سیر کرے، لیکن قرآن مجید برہان رشید نے کہا کہ اللہ کریم جو ہے اس نے جو سیر کروائی ہے اسرا بعبدہ، فرمایا یہ سیر وہ خوبصورت سیر ہے جو رب نے رات کو کروائی ہے۔ گویا کہ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم دن اور رات کے محتاج ہو، کہ روشنی ہوگی پھر سیر ہوگی، لیکن میرا محبوب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، میرا حبیب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ رب جب چاہتا ہے اپنے حبیب کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروا سکتا ہے، کیونکہ جو لے جانے والی ذات ہے وہ پاک ہے اور جو جانے والا ہے وہ بھی پاک ہے، اور جو پاک ہے اس کو اس خوبصورت پاک ترین واقعہ سے سبق ملتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ خوبصورت ترین واقعہ ہے کہ جس کے نسب کے اندر، جس کے قلب کے اندر ناپاکی ہو وہ اس کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، لیکن جو محبوب کا سچا سچا غلام ہوتا ہے جب بھی اس کا ذکر آتا ہے اس کا سر تسلیم غم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، یہ قرآن کی نص قطعی ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ محبوب کی معراج جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، اس کا انکار کرنا، چونکہ یہ 15واں پارہ ہے اور اس کا ابتدا ہے، تو فرمایا جو اس کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، یہ زمینی سفر کا وہ منکر صرف منکر نہیں ہے بلکہ وہ منکر دین ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا نص قطعی کا انکار کر دیا۔ اور پھر جو آگے کا سفر ہے وہ حدیث متواترہ سے ثابت ہے، کثیر تعداد میں روایات ہے، تو ان کا منکر جو ہے وہ بھی فاسق ہے، اعلانیہ گناہ گار ہے، بد دین ہے، بد مذہب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا مسجد اقصی وہ ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ ویسے بھی مسجد کوئی بھی ہو برکت والی ہوتی ہے، مساجد کا ایک برکات کے لحاظ سے پورا موضوع ہے کہ مساجد کی کتنی برکات ہے، لیکن یہ مسجد اقصی جو ہے اور میں اس کی خصوصی برکت یہ ہے کہ اس کے آس پاس اللہ کے نیک بندوں کی مزارات ہیں، ان نیک بندوں کے مزارات کی وجہ سے اللہ نے اس کو برکت دی ہے۔ اور بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا ہم نے محبوب کو جو سیر کروائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم محبوب علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں، ہم محبوب علیہ السلام کو سفر معراج کا جو حقیقت ہے وہ بتلائیں۔ فرمایا اس کی مین حقیقت یہ ہے رب اپنی نشانیاں حبیب کو دکھانا چاہتا ہے، جانے میں محبوب نے حد کر دی، لے جانے میں خالق نے حد کر دی۔ پھر فرمایا انہ السمیع البصیر، فرمایا وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، جو لے جانے والا ہے وہ معترضین کے اعتراض کو سنتا ہے جانتا ہے۔ اب یہاں پر جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے یہ خواب میں ہوا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس سفر کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے یہ روحانی
جسمانی طور پہ نہیں تھا. تو اس میں اللہ کریم نے یہ بیان فرما دیا کہ اسرا بعبدہ، اللہ کریم نے اپنے بندے کو لے کے گیا. یہ نہیں فرمایا اسرا بنورہ کہ اللہ کریم اپنے نور کو لے کے گیا. تو جس سنیے گا اسرا بنورہ نہیں تھا، یہ کوئی اور لقب نہیں فرمایا، بلکہ عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پہ ہوتا ہے. تو حضور کی یہ جو معراج ہے یہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی بھی ہے. حضور کا ادھر دنیا سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، پھر لامکان تک جانا، پھر رب کے قرب میں جانا، یہ جو جانا ہے اور سفر معراج طے کرنا ہے یہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس میں ایک کثیر جماعت علیہ صحابہ کی، انہوں نے بھی فرمایا کہ قرآن مجید صورت بنی اسرائیل میں ہی دوسرے مقام پر اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، فرمایا کہ ہم نے یہ جو آپ کو لے کے گئے، آپ کو دکھایا، آپ نے دیکھا، فرمایا لوگوں کو ازمائش کے لیے ہے. کہ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، لوگوں کو بتایا کہ میں جنت کا دیکھ کے آیا ہوں، میں دوزخ کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں، تو معترضین نے اعتراض کرنے شروع کر دیے. جو حضور کو صادق و امین کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، حضور کا دین قبول کرتے تھے، مرتد ہو گئے. کہنے لگے سونے تو کیسے اتنے مختصر سے اصل عرصے میں دیکھ کے آ گیا ہے، ایسی کوئی نہیں جا سکتا. اور باقاعدہ طور پہ حرم شریف کے اندر ایک پوری جماعت نے اعتراض کرنا شروع کر دیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے گئے، اور اگر گئے ہیں تو پھر مسجد اقصی کو بتائیں کہ کیسے ہوتی ہے. اگر خواب کی بات ہوتی تو پوچھتے ہی نہیں، خواب کو تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، خواب ہر بندہ دیکھتا ہے، اگر خواب کی بات ہوتی تو اعتراض کیوں ہوتا. حضور فرماتے ہیں میں گیا ہوں، میں نے مسجد اقصی بھی دیکھی ہے، انبیاء کی امامت بھی کی ہے، پھر اس معراج کی رات میں لامکان تک بھی پہنچا ہوں. تو پتہ چلا یہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ وہ ہے جو جسمانی طور کے ساتھ ساتھ روحانی طور کا سفر بھی کرتے ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کریم جل وعلا نے خصوصی امتیاز کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا. بالخصوص حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے لحاظ سے پچھلے دفعہ میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ایک انڈائریکٹ تجلی دیکھی تھی تو پھر بے ہوش ہو گئے تھے، گر پڑے تھے، اور اتنی نظر کے اندر بینائی کے اندر تیزی آئی تھی کہ وہ 30 میل دور تک دیکھ لیتے تھے. 30 میل دور رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے، اور جو ان کو دیکھتا وہ فوت ہو جاتا تھا. ان کی بیوی حضرت صفورہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھر میں بھی آتے تو پردہ چہرے پہ ڈالا ہوا ہوتا. اور میں نے پوچھا سوڑے پردہ ڈالا ہوا ہے، گھر میں بھی پردہ، باہر بھی پردہ، ہر جگہ پردہ کرتے ہیں. تو رب نے کہا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب نے کہا ہے جو دیکھتا ہے فوت ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے رب نے کہا ہے جو چادر ساتھ لے کے گئے تھے کوئی دور پہ وہ اوپر کر کے رکھا کرو. حضرت موسیٰ کی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سوڑیا میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا آنکھیں چلی جائیں گی، بنائی چلی جائے گی، بنائی چلی جائے گی. حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ اصرار کیا، فرمایا چلو دیکھ لو. پردہ ہٹایا، ایک آنکھ سے چہرہ دیکھا، ایک آنکھ چلی گئی. دوسری آنکھ سے دیکھا، دوسری آنکھ بھی چلی. پہلے ایک دفعہ دیکھا، ایک آنکھ چلی گئی. حضرت موسیٰ کہتی ہے میں نے پھر دیکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا پھر دوسری بھی چلے جائے. اور میں اسی میں تو مزہ آتا ہے کہ میں دیکھتی رہوں اور آنکھ جاتی رہے، میں دیکھتی رہوں آنکھ جاتی رہے. کسی نے تانا دیا، کہا کہ اتنی سونی سونی عطیہ تھی صفورہ، تم نے موسیٰ کریم اللہ کا دیدار نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا تیری آنکھیں بچ جاتی. اب حضرت صفورہ کا جواب سنیے گا، فرماتی ہیں کہ مجھے مزہ ہی اتنا آتا ہے، کاش میری 1,00,000 آنکھیں ہوتی، میں بار بار موسیٰ کریم اللہ کو دیکھتی رہتی، میری آنکھیں چلی جاتی. کروں تیرے نام پہ
رہتی ختم ہوتی رہتی، دیکھتی رہتی ختم ہوتی رہتی۔ ایک طرف وہ آنکھ ہے جو ایک صرف رب کی تجلی کا سرما لگنے سے اتنا کمال آیا ہے، اور ایک وہ آنکھ ہے جس نے رب کے جلوے معراج کی رات دیکھے ہیں، بے ہوش نہیں ہوئے، ڈگمگائے نہیں، زمین پہ تشریف نہیں لائے، غشی تاری نہیں ہوئی، بلکہ فتدلی قاب قوسین کے مقام تک پہنچ کے اور 2 کمانوں کے قریب ہو کے رب کا دیدار کیا ہے۔ اس کو مدینے کا تاجدار کہا جاتا ہے، اور رب کے اتنا قریب ہوئے کہ دیگر مفسرین نے کہا، فرمایا جو براق تھا جو لے کے گئے وہ نیچے رہ گیا، حضرت جبریل امین نے سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ بند کے سونے میں آگے نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا کے بعد رف رف کی سواری تھی وہ بھی نیچے رہ گئی، وہ براق بھی نیچے رہ گیا، تمام اسباب بھی نیچے رہ گئے۔ اب میرے مصطفیٰ کسی اسباب کے ساتھ نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا کے بعد اپنے زور بازو سے آگے بڑھتے چلے گئے، اپنے زور بازو سے مصطفیٰ کریم آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ایک ہے جو ایک تجلی دیکھے تو اس کا یہ کمال ہے کہ پھر جو اسے دیکھتا ہے تو اس کا یہ حالت ہوتی ہے، لیکن ایک وہ ہے جو اتنی تجلیوں کے پیکر برداشت کرنے کے بعد بھی 70,000 سے زائد حجابات کو کراس کرنے کے بعد بھی واپس تشریف لاتا ہے، امت کو پیغام سناتا ہے، میں رب کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، رب نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، ام ہانی کے گھر سے اٹھایا ہے، جبریل امین کو بھیجا ہے، مجھے انہوں نے بلایا ہے، حتیم کعبہ میں بلا کے قلب اطہر کو باہر نکال کے پھر زمزم سے دلا کے پھر واپس قلب کو جسم میں منتقل کروا کے پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو براق میں بٹھا کے پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لا کے پھر محبوب کو وہاں سے بعض روایات کے مطابق سیڑھی کے ذریعے، بعض مقامات، بعض معلومات کے ذریعے محبوب علیہ السلام کو سواری پہ بٹھا کے پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ بلا کے پھر 7ویں پہ جا کے جہاں فرشتوں کا سردار بھی کہتا ہے میں آگے نہیں جا سکتا، پھر اس سے بھی بلند رتبے پہ جا کے رب کا دیدار کر کے امت کے لیے تحفہ لا کے امت کو پیغام سناتا ہے کہ مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو رب کے جلوے دیکھ کے آتا ہے، رب کا بھی وہ ہوتا ہے جو رب کے جلوے دیکھ کے آتا ہے۔ پھر اس نظر کا کمال کتنا ہے، میں صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے، لیکن ہم کہتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہ رب بھی چھپ نہ سکا جن کی نگاہوں سے، ان کے لیے دنیا کا غیب کیا ہے، غلاموں کے چہرے کیا ہیں، غلاموں کی صورتیں کیا ہیں۔ آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، ایک اور مقام پہ بھی آگے موجود ہے، اور آقا کریم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترونی قبلتی، نیا ایک بندے نے اسلام قبول کیا، ایک صحابی رسول نے، نماز میں کھڑے تھے، پیچھے کو غلطی ہو گئی، آقا کریم نماز پڑھا رہے تھے، اب دیکھیں وہ نماز بھی کتنی سوڑی ہوگی جس میں مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کو
آنکھ کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک جھلک دیکھتے ہیں تو اللہ 30 میل دور تک کے فاصلے پر چنٹی بھی دکھا دیتا ہے، لیکن جو جلوے دیکھ کے آتا ہے سر کانپے قدم بے ہوش نہیں ہوتا، واپس آ جاتا ہے، وہ غلاموں کے رکوعوں کو بھی جانتا ہے، خشوعوں کو بھی جانتا ہے، اور آج اس مسجد میں بیٹھنے والے عاشقوں کے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جب بلایا، مسجد حرام میں بلا کے مصلی امامت پہ کھڑا کروایا، رب نے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں یاد رکھنا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، میں آج تمام اولین و آخرین کے انبیاء کو رسول کو بلا کے ان کو پیچھے کھڑا کر کے جو ان میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جس کو میں معراج کا دولہا بنانے والا ہوں، اس کو آگے کھڑا کر کے بتا رہا ہوں یہ سب کا امام ہے، اول بھی یہ ہے آخر بھی یہ ہے، یہ سب کا امام ہے۔ اور فرمایا صرف امام یہ امام ہے جو اللہ کریم کے لحاظ سے دنیا پہ قیامت تک نائب اعظم خدا رہے گا، رب کا نظام چلانے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ رہے گا۔ میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا پہ رب کی بارگاہ میں جو سب سے اعلیٰ ہے، رب نے اسے تمام انبیاء کے آگے کھڑا کر دیا۔ رسول اکرم شفیع آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا جائے، رب نے مصطفیٰ کو کھڑا کیا، مصطفیٰ نے میرے نجبال صدیق اکبر کو کھڑا کیا، فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے غلاموں میں نے نظر اٹھا کے دیکھا ہے، اپنے سارے غلاموں کے دلوں کو بھی چیک کر لیا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دل کو بھی جانتا ہے، فرمایا میں نے سارے غلاموں کے اندر نظر دوڑائی ہے، فرمایا ان میں کوئی ایسا نہیں دیکھا جیسا میرا صدیق اکبر ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئیے، لوگوں کو نماز پڑھائیے، صحابہ کی جماعت کروائیے، پتہ چلا مصلی کتنا قیمتی ہوتا ہے، جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور جو رب کی بارگاہ میں سب سے معزز ہوتا ہے، جو رب کی بارگاہ میں سب سے فضیلت والا ہوتا ہے، رب اس کو حبیب کو اپنا مصلی عطا کرتا ہے، اور جو محبوب کی نگاہ میں صحابہ میں سب سے افضل ہوتا ہے، محبوب اسے اپنا مصلی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے معراج شریف کے جو بابرکت فیوز و برکات